بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کے لیے ایک پروگرام، اور یہ پروگرام آپ نے کافی باتیں اس کے بارے میں سنی ہیں میڈیا پہ۔ یہ جو چل رہا ہے پراپرٹی ڈیلر کا لفظ اور اس کا شور، اور ایک چھوٹی سی مووی بھی چل رہی تھی جو ہم نے دیکھی۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور یہ کس نے لکھا اور کب لکھا۔ یہ پاکستان کے بگیسٹ لینڈ گریبر کون ہے؟ تو ناظرین، امید ہے آپ پروگرام شیئر کریں گے اور اسے غور سے سنیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اسے پڑھیں اگر ہم کوئی چیز مس کریں اس میں سے۔ تو یہ ناظرین بات کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ 2007 میں جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کے بعد جنرل مشرف کے اگینسٹ مظاہرے ہو رہے تھے، تو وہاں پہ ایک کسی دل جلے نے لکھا کہ اے وطن کے سجیلے جرنیلو، سارے رقبے تمہارے لیے ہیں۔ اور اس کے 9 سال بعد عرفان حسین جو کہ کالم نگار ہیں، انہوں نے 27 اگست 2016 کو ڈان اخبار کے اندر ایک بہت بڑا مضمون لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ فوج طویل عرصے سے اپنی بڑھتی ہوئی دفاعی سوسائٹیوں کے ذریعے پاکستان کے شہروں میں اپنے قدم بڑھا رہی ہے اور زمینوں پہ قبضے کر رہی ہے۔ تو ناظرین، مسلح افواج کی جانب سے ان کے افسران کے لیے مختلف دفاعی سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو نامہ نگار ہیں عرفان حسین، انہوں نے لکھا کہ صوبائی حکومتوں سے برائے نام زمین لی جاتی ہے بہت ہلکے نرخوں پہ، پھر اس زمین کو افسران کو دیا جاتا ہے ان سے پیسے لے کے، اور پھر وہ افسران زمین کو آگے اور پیسے لے کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بلا شبہ پاکستان کی جو آرمی ہے، اس کے افسران ہیں، وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ جو کریں انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ لکھا تھا عرفان حسین صاحب نے، اور اس کے بعد اسی مضمون کے اوپر روشنی ڈالی گئی۔ انڈیا کے ایک رائٹر ہیں، اور وہ پرانے آرمی ریٹائر بھی ہیں، ان کا نام ہے نیلش کنور۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستانی جرنیل آر پراپرٹی ڈیلر۔ یہ بات وہاں سے پھر انہوں نے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالی، اس کی تحقیقات کی، اس کے حوالہ جات دیے۔ تو 22 اگست 2016 کو پھر لکھا گیا۔ فہیم زمان اور نازیہ سید علی نے بتایا کہ پچھلے کئی سالوں سے قیوم آباد یعنی کراچی کے ڈی ایچ اے کی زمین غیر قانونی طور پر جو لی گئی 53.22 ایکڑ زمین پر آرمی نے قبضہ کیا، اور اس میں سے 30.32 جو آرمی نے اپنے لیے مخصوص کر لی اپنے افسران کے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہاں کے لوگوں نے اس کے اوپر کافی احتجاج کیا، لیکن اس کا کوئی ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد محترمہ عائشہ صدیقہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، جو کہ ملٹری کے اوپر ان کا کافی نالج ہے۔ راولپنڈی کی زمین کے لالچ میں وہ تھوڑے آرمی کے جو لالچ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ پاک فوج کے پاس، ناظرین یہ بات آپ غور سے سنیں، کہ پاک فوج کے پاس اس وقت ملک کی 12% زمین ہے۔ 12% زمین پہ پاکستان آرمی کا قبضہ ہے، اور اس میں سے 2/3 اعلیٰ فوجی افسران کی ملکیت ہے۔ 2/3 اعلیٰ فوجی افسران کی ملکیت ہے۔ چنانچہ جب پاکستانی فوج کے سبکدوش ہونے والے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی 90 ایکڑ زمین تحفے میں دی گئی، یہ بعد میں اس کا پتہ چل گیا، اور اس پہ کچھ ہنگامہ ہوا، کچھ بات چیت ہوئی، لیکن کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ اس کے 2 سال بعد فوج کی زمین کے خوفناک لالچ پر، اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کراچی کے ڈی ایچ اے نے اب تک سمندر میں تجاوزات کی ہیں۔ تو انہوں نے طنز یوں کیا جسٹس گلزار صاحب نے کہ پاکستان آرمی کے اختیار میں ہوتا تو یہ سمندر کے اندر بھی اپنی سوسائٹیاں بنا لیتے اور وہاں پہ اپنے جھنڈے لگا لیتے، اور آخر تک
یہ زمین پہ قبضہ کرتے جاتے سمندر کے اندر، اور ہندوستان تک بھی شاید یہ پہنچ جاتے یوں کر کے۔ تو یہ ایک طنز تھا جو جسٹس گلزار احمد صاحب نے ان کے اوپر ٹھونکا تھا۔ بعد میں گو ان کی دوستی ہو گئی۔ اس کے 3 ماہ بعد سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان کے لیے قانون کے اندر ہے کہ قانون ان کو حق نہیں دیتا کہ یہ ایک زمین کو حاصل کریں، اس کے اوپر قبضہ کریں، پھر سوسائٹیاں بنائیں، پھر ان کو آگے فروخت کر دیں، اور اس کے باوجود اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے کی کہیں، اور آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن راولپنڈی یعنی پاکستان آرمی کے پاس اس کے کئی ریزنز ہیں۔ وہ زمینوں پہ جب قبضے کرتے ہیں، جب آگے لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بھی ایک بات کی، جسٹس قاسم خان نے ریکارڈ پر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کر رہے تھے کہ عوامی تنقید اور عدالتوں کی جانب سے بار بار نصیحتوں کے باوجود دوسرے دن ایک بار پھر زمین پر قبضے کے ایک اور واقعہ سامنے آیا، اور اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاسم محمد خان نے ریکارڈ پر کہا ایسا لگتا ہے کہ فوج ملک کی سب سے بڑی زمین ہتھیانے والی ایک پارٹی بن چکی ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے یہ زمینیں جمع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فوج کا کام خدمت ہے، نہ کہ وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے اپنی آپ کو شو کریں اور زمینوں پہ قبضے کرتے جائیں، چاہے کسی بھی جگہ پہ وہ ان کو ملے۔ پاک فوج کی امیج کی خاطر اب ہم یہ کہیں گے کہ موجودہ جنرل قمر باجوہ صاحب کو عدالت نے بلایا ہوا ہے اس کیس کے بارے میں کافی عرصے سے، لیکن چونکہ وہ جنرل ہیں انہیں یہ بات ایسے ہی گزرتی رہے گی، کام یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو ناظرین، اس کے باوجود ایک قانون بھی پاس کیا ہے پاکستان کی مسلح افواج یا اس کے لوگ زمینوں پہ قبضے نہیں کر سکتے، لیکن یہ فوج ہیرا پھیری کرتی ہے۔ ناظرین، اس مضمون کے آخر میں لکھنے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کام کرتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب ایک بادشاہ کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکیں گے، لیکن اس کے اگینسٹ ہوا، اس کے اپوزٹ ہوا۔ عمران خان صاحب آج وہاں پہ موجود نہیں ہیں، جنرل باجوہ صاحب آج وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تاریخ اور یہ تھی وہ بات کہ جب پاکستان میں چل رہی ہے کہ پراپرٹی ڈیلر ہیں یہ ہمارے پاکستان کے جرنلز، تو اس کے اوپر ہم نے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دی کہ یہ پاکستان کے اندر اخبار میں یہ لکھا گیا۔ پھر انڈیا کے ایک سابق آرمی افسر نے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی، پھر اسی آدمی کا ایک کلپ جو ہے آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ تو دراصل یہ بات تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو ہم آپ ساری کر نہیں سکتے، لیکن ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہے، امید ہے آپ پسند کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اللہ حافظ، اور اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ان